الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. گرامی قدر معزز سامعین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سنتوں پر بیان چل رہا ہے. الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبح اٹھنے، وضو کرنے، غسل فرمانے کے تمام آداب اور سنن بیان ہو چکے ہیں. آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسنون اعمال بیان ہوں گے. یہ اعمال بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ان اعمال کو اپنائیں. یہ وہ بیان نہیں ہوتا کہ سن لیا، مزہ آ گیا، بس بھلا دیا. یہ تو ایک سبق ہوتا ہے کہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نشست و برخاست کیسے تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلتے کیا فرماتے، گھر میں داخل ہوتے کیسے ہوتے، مسجد میں کیسے داخل ہوتے، مسجد سے کیسے نکلتے. یہ تمام اعمال ہم نے سننے ہیں اور ان اعمال کو ہم نے اپنے زندگی میں لاگو کرنے، تاکہ وہ برکات، وہ رحمتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سنتوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وہ رحمتیں، وہ برکات ہمیں بھی حاصل ہو جائیں. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، ایک رول ماڈل ہے. اگر کوئی چاہے، کوئی مسلمان چاہے کہ میں اپنی زندگی کو خوبصورت بنانا چاہتا ہوں، کہ میری زندگی خوبصورت بنے، میری شخصیت پروقار بنے، لوگ مجھ سے محبت کریں، میرا گھر بھی خوبصورت ہو، میری شخصیت بھی خوبصورت ہو، میری نشست و برخاست خوبصورت ہو، میرے بات کرنے کا انداز خوبصورت ہو، میری مہمان نوازی خوبصورت ہو، لوگ مجھ سے محبت کریں، لوگوں کو میری ہر ادا پسند آئے، تو ہم نے کس ادا کو اپنانا ہے؟ ہم نے کون سے اعمال کرنے ہیں کہ ہم اللہ کو بھی پسند آ جائیں اور بندوں کو بھی پسند آ جائیں؟ ہم اپنا گھر کیسے بنائیں کہ ہمارا گھر اللہ کو بھی پسند آ جائے اور مخلوق کو بھی پسند آ جائے؟ ہماری ضیافت کیسی ہو، ہماری مہمان نوازی کیسی ہو، ہمارا چلنا کیسے ہو، ہمارا بات کرنے کا سٹائل اور انداز کیسے ہو. ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرا ہر انداز، ہر ادا، ہر قول، ہر فعل وہ ایسا ہو کہ لوگ مجھے پسند کریں. کوئی بندہ ایسا نہیں چاہتا کہ لوگ مجھ سے نفرت کریں، لوگ مجھ سے دور بھاگیں. ہر بندہ چاہتا ہے کہ لوگ میرے قریب ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عالی اخلاق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سنت طریقے، وہ اگر ہم زندگی میں اپنائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے کیسے تھے، نبی علیہ السلام بات کیسے فرماتے تھے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کرنے کا انداز ہم اپنا لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کسی سے گفتگو فرماتے تھے، اگر اس گفتگو کو ہم اپنا لیں تو یقیناً مخلوق بھی ہم سے محبت کرنے لگے گی. بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا ایک خوبصورت نوجوان ہوتا ہے، بڑا اس کا باروب چہرہ ہوتا ہے، خوبصورت چہرہ ہوتا ہے، لیکن جب وہ بات کرتا ہے تو بات اتنی گری ہوئی بات کرتا ہے، اتنی نیچ گفتگو کرتا ہے، اتنی بد اخلاقی سے پیش آتا ہے کہ یہ اس کے نکلے ہوئے زبان سے نکلے ہوئے تلخ الفاظ اور بد اخلاق لہجہ اور کرفت لہجہ اس کی پوری خوبصورتی کو بدصورتی میں تبدیل کر دیتا ہے. اب وہ خوبصورت بندے سے لوگ نفرت کرنے لگ جاتے ہیں. اب اس خوبصورت چہرے میں خوبصورتی نہیں بلکہ بد اخلاقی نظر آتی ہے، نفرت جھلکتی ہے، نفرت ٹپکتی ہے. کیوں؟ چہرہ تو بڑا خوبصورت ہے، لیکن اس سے جو باتیں نکل رہی ہیں وہ بد اخلاقی والی.
اس سے گالیاں نکل رہی ہیں، اس سے بری باتیں نکل رہی ہیں، یہ بالکل ایسا ہے کہ سونے کا برتن ہے، سونے کا جگ ہے، پیور سونا ہے، اور جب آپ اس کو انڈیلیں تو اس میں سے مردار خون نکل آئے، تو لوگ پھر اس میں کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں، اگرچہ سونا ہے، سونے کا برتن ہے، لیکن اس سے نکلا پیشاب ہے، اس سے نکلتا بہتا خون ہے۔ تو بالکل اسی طرح اگر بندہ خوبصورت ہو، حسین و جمیل ہو، سرخ سفید ہو، لیکن زبان سے وہ گالیاں بکتا ہو، زبان سے وہ برے الفاظ ادا کرتا ہو، تو لوگ اس کی خوبصورتی کی تعریف نہیں کرتے بلکہ اس کی بد اخلاقی کی مذمت بیان کرتے ہیں۔ اور بالکل اس کے اپوزٹ، ایک بندہ بد شکل و بد صورت ہے، رنگ کا کالا ہے، لیکن اخلاق اتنے عالی ہیں، زبان میں اتنی مٹھاس ہے کہ اس کی زبان سے نکلی ہوئی گفتگو اس کی پوری بدصورتی کو خوبصورتی میں تبدیل کر دیتے۔ اب وہ بدصورت انسان سے، اس بدشکل انسان کی بدصورتی سے نفرت نہیں ہوتی بلکہ اس کے عالی اخلاق سے محبت ہوتی ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ کے ہیں، غلام ہیں، رنگ کے کالے ہیں، ہونٹ موٹے ہیں، لیکن غلامی کس کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عالی اخلاق اس پر آ گئے تو پوری دنیا اسے محبت کر رہی ہے۔ ہم فخر سے اپنے خوبصورت بیٹوں کا نام بلال رکھ رہے ہیں، بلال۔ ہم اپنی پیاری مساجد کا نام بلال رکھ رہے ہیں، مسجد بلال۔ تو یہ ظاہری خوبصورتی اور بدصورتی کو کوئی نہیں دیکھتا، انسان دیکھتا ہے انسان کے اخلاق کو۔ آپ دیکھیں، سروے کر لیں، بلکہ آپ نے خود تجربہ بھی کیا ہوگا کہ دکاندار کے خوبصورتی کی وجہ سے آپ کسی دکاندار کے پاس نہیں جاتے کہ میں فلاں کریانہ سٹور سے سودا لاتا ہوں، کیوں؟ وہ بندہ بڑا خوبصورت ہے، بڑا اچھی اس کی باڈی ہے، بڑا سرخ سفید ہے، اس لیے میں اس سے سودا لیتا ہوں۔ نہیں، کوئی آج تک کوئی بندہ یہ بے وقوفی نہیں کرتا، بلکہ یہ ضرور کہتا ہے کہ میں فلاں سے لیتا ہوں، اس کے اخلاق بڑے اچھے ہیں، بد اخلاق نہیں ہے۔ اگر کوئی چیز خریدو واپس لوٹانے جاؤ تو وہ کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں، رکھ لو، پیسے واپس دے دیتے۔ تو اخلاق اول درجے کی چیز ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مخلوق مجھ سے محبت کرتے ہیں، مخلوق مجھ سے محبت کرے، تو اپنے اخلاق کو درست کرو، اپنے بات کرنے کے انداز کو بہتر کرو۔ کسی سے بات کرنی ہو تو نرمی سے کرو، محبت سے کرو۔ آپ کی سخت سے سخت بات بھی اگر نرم لہجے میں آپ ادا کریں تو اگلے پر برا اثر نہیں کرے گا۔ اور بہت سے نرم الفاظ، عام الفاظ اگر آپ کرخت لہجے میں ادا کریں گے تو اگلے کے دل پہ چوٹ لگے گی۔ یہ انداز کی بات ہے۔ یہ جو آپ الفاظ نکال رہے ہیں زبان سے، اس میں انداز میں فرق آ جاتا ہے۔ انداز گفتگو سے الفاظ گفتگو بہتر بھی ہوتے ہیں اور خراب بھی ہوتے ہیں۔ انداز گفتگو نرم ہے، الفاظ گفتگو سخت بھی ہوں تو وہ اگلے پہ نرم جا کے لگتے ہیں۔ انداز گفتگو سخت ہو، الفاظ گفتگو نرم بھی ہو تو اگلے پر سخت جا کے لگتے ہیں، اور اگر انداز نرم ہے اور الفاظ سخت ہیں پھر بھی اگلے پہ نرم جا کے لگ، کیوں؟ انداز آسان ہے۔ تو اس میں انداز گفتگو کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز گفتگو جیسا بنائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جیسے اپنے اخلاق بنائیں، تو کیا ہوگا؟ مخلوق بھی ہم سے محبت کرے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شاعر کیا خوب فرماتے ہیں، کچھ ان کے خلق نے کر لی، کچھ ان کے پیار نے کر لی، مسخر اس طرح دنیا شہ ابرار نے کر لی۔ شہ ابرار یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو کیسے مسخر کیا، کیسے دنیا کے دلوں میں اپنی محبت ڈال دی، کیسے لوگوں کا محبوب بنے، کیوں؟ کچھ ان کے خلق نے کر لی، یعنی کچھ دنیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گرفتار ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عالی اخلاق کی وجہ سے،
کچھ ان کے پیار نے کر لی، کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیار بھری گفتگو تھی، محبت بھری گفتگو تھی، کچھ اس کی وجہ سے اسلام میں آئی، کچھ اس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت میں آ گئی۔ وہ ایک بڑھیا کا واقعہ مشہور ہے نا کہ وہ اپنا سامان اٹھا کے اپنا وہ لاد کے اپنا سامان اپنے سر کے اوپر اور جا رہی ہے، کہیں پہ کھڑی ہے، سامان نیچے پڑا ہوا ہے اور اس انتظار میں ہے کہ کوئی آئے گا اور یہ سامان میرے سر پہ اٹھا کے رکھ دے گا تاکہ میں مکہ سے چلی جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا آئے، ماں جی کیسی کھڑی ہیں؟ بوڑھی عورت نے کہا کہ میں نے وہاں تک جانا ہے تو یہ سامان ذرا میرے سر پہ رکھ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سامان اٹھایا اور اپنے سر پہ رکھ دیا، اپنے سر پہ رکھ دیا۔ جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ماں جی آپ جا کہاں رہی ہیں؟ مکہ کو چھوڑ کے کہاں جا رہی ہیں؟ تو بوڑھی نے کہا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ مکہ میں ایک شخص پیدا ہوا ہے جو نئے دین کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، ایک رب کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، ہمیں بتوں کی پوجا سے منع کرتے ہیں، تو میں چاہتی ہوں کہ مجھ تک پہنچنے سے پہلے میں مکہ سے نکل کر چلی جاؤں، کہیں مجھے اپنے آبا و اجداد کے دین سے نہ نکال دے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ کہہ رہی تھی کہ کہیں نبی علیہ السلام کا سامنا میرے ساتھ نہ ہو جائے اور مجھے اپنے آبا و اجداد کے دین سے، جس میں ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، اس سے ہمیں پھیر نہ دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ وزن، وہ ان کا جو بوجھ تھا، جو سامان تھا، وہ اٹھایا اور اپنے سر پہ رکھا اور جا رہے۔ جہاں تک بڑھیا نے جانا تھا وہاں تک جا کے وہ ان کا سامان وہاں پہ رکھ دیا اور کہا کہ بوڑھی اماں نے کہا کہ آپ کا بھلا ہو، آپ کون ہیں؟ آپ نے میرے ساتھ اتنا اچھا کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بڑھیا، وہ نوجوان میں ہی ہوں جس کے بارے میں تو نے سنا ہے کہ ایک نیا بندہ ہے جو نئے دین کی طرف بلاتے ہیں، وہ میں ہی ہوں۔ تو بڑھیا نے یہ نہیں کہا کہ اچھا چلو پھر میں سوچتی ہوں، آپ تو بڑے اچھے بندے ہیں، آپ نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ بڑھیا نے کہا کہ اپنا کلمہ مجھے سنائیں، آپ کا کلمہ کون سا ہے؟ اسی وقت ایمان قبول کر لیا، اسی وقت مسلمان ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حدیث بیان نہیں فرمائی، کوئی آیت بیان نہیں فرمائی، کوئی نصیحت وصیت نہیں کی، صرف اچھے اخلاق سے پیش آئے، عالی اخلاق سے پیش آئے۔ اس اچھے اخلاق کا جواب کیا ملا؟ بڑھیا مسلمان ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عالی اخلاق، اگر کوئی چاہتا ہے کہ میری پرسنالٹی ڈیولپ ہو، میں خوبصورت نظر آؤں، میں بظاہر خوبصورت اتنا نہیں ہوں، کوئی کہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کی نظر میں میں خوبصورت لگوں، تو اپنے اخلاق بہتر کریں۔ جتنا بھی خوبصورت ہو اخلاق برے ہوں بدصورت ہے، جتنا بھی بدصورت ہو اخلاق اچھے ہوں خوبصورت ہے۔ انسان کی اصل خوبصورتی اچھے اخلاق ہیں، اچھے الفاظ ہیں جو وہ ادا کرتا ہے۔ گالم گلوچ کرنے سے انسان کی اخلاقی گراوٹ نظر آتی ہے کہ اخلاقی طور پہ اتنا گرا ہوا بندہ ہے۔ اور اگر کوئی گالم گلوچ کرے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ اس کے گھر میں تربیت ایسے ہوئی ہے، اس کے گھر میں بڑے گالم گلوچ کرتے ہیں، اس لیے اس نے بھی گالم گلوچ سیکھ لی۔ ہمارے تو ماشاءاللہ سے کچھ لوگ اپنے بچوں کے گالی دینے سے بڑے خوش ہوتے ہیں، کنزا ہے اور توکڑا، امور کنزا ہے اور توکڑا، کنزا اور توکڑا۔ یہ نہیں کہتے کہ بیٹا کلمہ سناؤ، کلمہ کیسے ہوتا ہے، بیٹا اسلام کی کتنی بنیادیں ہیں، بچہ سنا دے، کتنا خوبصورت لگتا ہے بچہ۔ میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے، بچوں کو کہتے ہیں کنزا اور توکڑا، گالی دو اس کو، بچہ پھر گندی غلیظ گالی بکتا ہے۔ پھر باپ کی یہ تربیت کیا اثر کرتی ہے، کیا فائدہ ہوتا ہے؟ بڑا ہو کہ یہی بچہ اپنے والدین کو گالی دیتا ہے۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے، جو کرو گے بھرو گے۔ جیسے بچوں کی تربیت کرو گے ان سے ویسے ہی توقع رکھو۔ اگر آپ نے بچوں کو سخت مار پیٹ گالم گلوچ سے بڑا کیا ہے تو کبھی یہ توقع نہ رکھنا
کہ میں انہیں گالی دوں گا وہ مجھے دعائیں دیں گے۔ بچے قول کو بعد میں لیتے ہیں، فعل کو پہلے لیتے ہیں۔ اگر آپ کچھ کہہ رہے ہیں اس سے بچہ اتنا متاثر نہیں ہوتا جتنا آپ کر رہے ہیں اس سے متاثر ہوتا ہے۔ بچہ کرنے سے جلدی متاثر ہوتا ہے، کہنے سے اتنا متاثر نہیں ہوتا۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، آپ بچے کو کہیں کہ بیٹا اپنے کمرے میں جھاڑو لگاؤ، 10 مرتبہ کہیں، نہیں لگائے، لیکن آپ خود جھاڑو اٹھاؤ اور لگانا شروع کر دو، آپ کا بچہ بھاگ کے کہے گا ابو اب مجھے دے دو، اب میری باری ہے۔ تو بچوں کی تربیت ایسی کرو کہ انہیں کر کے دکھاؤ۔ اگر بچوں کو گالم گلوچ سکھاؤ گے تو گالی ان سے سنو گے، اگر والدین کو گالی دو گے تو اپنے بچوں سے گالی سنو گے۔ میرے حاضر حضور، میرے مشاہدے، آنکھوں دیکھی بات ہے کہ ایک شخص نے اپنے گھر میں اپنے والد نے انہیں کچھ سخت الفاظ کہے ہوں گے، تو وہ اپنے والد کو، والد آگے تھا بوڑھا باپ اور بیٹا پیچھے تھا، تو باہر میں گزر رہا تھا، قریبی تھے ہمارے، تو کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ، کہتے ہیں اس کتے کو باندھ دو کہیں پہ مسجد میں، یعنی اپنے باپ کے بارے میں کہا کہ اس کتے کو مسجد میں باندھ دو۔ پھر ایک وقت وہ بھی آیا، اس کا باپ دنیا سے چلا گیا، اس کے بیٹے جوان ہو گئے، پھر وہ گلہ کرنے کے لیے میرے پاس آیا کہ فلاں بیٹا میرا اگر آپ کے پاس کبھی آئے نا تو اس کو تھوڑی نصیحت کرنا، پرسوں کھانے پہ بیٹھے تھے، میں نے معمولی بات کی، اس نے جوتی اٹھا کے مجھے ایسے اٹھائی کہ میں ابھی تجھے جوتا ماروں گا۔ دل میں تو آیا کہ وہ مکافات عمل ہے جو آپ باپ کے ساتھ کیا کرتے تھے، بیٹا آپ کے ساتھ کر رہے، اور بیٹا 2 درجے آگے کرے گا، اتنا نہیں کرے گا، بیٹا 2 گنا بڑھ کے کرے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گفتگو کا انداز وہ اپنائیں، دیکھیں دنیا آپ سے کیسے محبت کرتی ہے۔ میں تو کہتا ہوں یہ جو بزنس آئیڈیاز لیتے ہیں، بزنس ٹریننگ کے بارے میں وہ بڑے بڑے کورسز کرتے ہیں کہ ہم بزنس کیسے کریں، ہم سیل مین کیسے بنیں، ہم ایک اچھا شاپ کیپر کیسے بنیں، ہم اپنا کاروبار بزنس کیسے ڈیولپ کریں، اس کے لیے وہ بڑے بڑے ٹریننگ کورسز کر لیتے ہیں، ٹریننگ لیتے ہیں، آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے اپنا پروڈکٹ اس طرح پیش کرنا ہے۔ میں انہیں کہتا ہوں کہ ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ گاہ کے ساتھ اپنی زبان میٹھی کر لو، 5 کی چیز 50 میں بکے گی، اور اگر زبان تلخ کرو گے، زبان کڑوی کرو گے تو 50 کی چیز 5 میں بھی بیچو گے، کوئی نہیں لے گا۔ یہ سب اخلاق ہیں، اخلاق کا کمال ہے، اخلاق کا جادو ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اعمال ہمارے لیے نمونہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسنون اعمال جیسے چل رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے کیسے نکلتے تھے، گھر سے نکلنے کے آداب بیان ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلنے کے آداب بھی بتا گئے، گھر میں داخل ہونے کے آداب بھی بتا گئے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، کک مارتے ہیں، گاڑی سٹارٹ کرتے ہیں، سائیکل پہ چلتے ہیں، پیدل چلتے ہیں، بات کرتے ہوئے نکل جاتے ہیں، پھر بعد میں گھر میں کوئی پریشانی بن جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گھر سے نکلو تو پھر دیکھو گھر میں کوئی پریشانی بنتی ہے یا نہیں بنتی۔ جب بھی گھر سے نکلو، جب بھی گھر سے نکلو تو یہ دعا پڑھ کے نکلو، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ جو بندہ گھر سے نکلتے ہوئے یہ دعا پڑھے گا تو اسے کہا جاتا ہے اللہ کی طرف سے یا اللہ کے حکم پہ فرشتہ کہتا ہے، ہدیتا ووقیتا ووفیتا، آپ کی رہنمائی کی گئی، یعنی آپ کو ہدایت دی گئی، آپ کی حفاظت کی گئی، اور آپ کے لیے اللہ کافی ہو گیا، اور اس سے شیطان دور بھاگ جاتا ہے، اس کے گھر سے دور بھاگ جاتا ہے، اور شیطان دوسرے شیطان سے کہتا ہے کہ اس بندے کو
یا اس کے گھر بار کو آپ کیا نقصان پہنچائیں گے کہ جس کے لیے اللہ کافی بھی ہو گیا، اس کی حفاظت بھی ہو گئی، اس کو ہدایت بھی مل گئی، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو گھر سے نکلنا ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں گھر سے نکلوں، میرا پورا گھر سیف ہو، میری بیوی بچے سیف ہوں، محفوظ ہوں، اور میری عزت بھی محفوظ ہو، تو گھر سے نکلتے ہوئے یہ دعا پڑھ کے نکلا کریں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نہیں تو بعد میں لکھوا لیجئے گا، یہ ضرور پڑھ لیا کریں۔ آپ کہیں سفر پہ جا رہے ہیں، یا گھر سے دکان پہ جا رہے ہیں، یا گھر سے دیہاڑی مزدوری پہ جا رہے ہیں، یہ پڑھ کے گھر سے نکلا کریں، اور اللہ پہ بھروسہ کیا کریں کہ میں نے یہ دعا پڑھ لی، اب میرا گھر بار، بیوی بچے، عزت آبرو، مال دولت، پیسہ، سب کچھ اللہ کی حفاظت میں آ گیا، اب سب کچھ اللہ کی حفاظت میں آ گیا۔ تو یہ ہے گھر سے نکلنے کی دعا، کہ جب گھر سے نکلو تو آپ کے گھر کی اس طرح حفاظت ہوگی، اور جب بھی گھر واپس داخل ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے گھر کے اندر داخل ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، گیٹ کے اندر قدم رکھتے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور گھر کے اندر جا کر بیوی بچے ہیں یا کوئی بھی نہیں ہے تو السلام علیکم ضرور کہا کیا کریں، السلام علیکم کہا کیا کریں۔ بعض لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ سلام صرف مردوں کو کہا جا سکتے، عورتوں کو نہیں کہہ سکتے، محرم عورتوں کو بھی سلام کر سکتے ہیں، اتنا ہی ثواب ملے گا۔ آپ کے بیوی بچے ہیں، آپ کی والدہ ہے، آپ کی بہن بھائی ہیں، آپ ان کو بھی سلام کریں۔ تو گھر میں داخل ہوں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے داخل ہوں، جب گھر میں جائیں تو السلام علیکم کہیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک شخص آیا اور اس نے کہا السلام علیکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10۔ دوسرا آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 20۔ تیسرا شخص ہے، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 30۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ مقصد کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کہا السلام علیکم اس کو اللہ تعالیٰ نے 10 نیکیاں بھی عطا فرما دی، 10 گناہ معاف ہو گئے، 10 درجے بلند ہو گئے۔ جس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ اس کے 20 گناہ معاف، 20 نیکیاں اور 20 درجے بلند، اور جس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس کے 10 گناہ معاف، 30 گناہ معاف، 30 نیکیاں مل گئیں اور 30 درجے اس کے بلند ہو گئے۔ کتنا؟ 30 گناہ معاف کروانے ہیں، 30 نیکیاں پانی ہیں، اور 30 درجے آخرت میں بلند کروانے ہیں۔ کرنا کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو ہم فون اٹھا کے کہتے ہیں ہیلو، بھئی ہیلو کا کیا معنی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہو، 30 نیکیاں مل گئیں، فون کر رہے ہیں کسی کام کے سلسلے میں، 30 نیکیاں بھی مل گئیں، 30 گناہ معاف ہو گئے، 30 درجے بلند ہو گئے، اور آپ کے اس کہنے پر اللہ دوسرے کو بھی توفیق دے دے گا، وہ بھی جواب میں کہے گا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر اس نے صرف وعلیکم السلام کہا تو 10 نیکیاں، 10 گناہ معاف، 10 درجے بلند۔ اگر کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، 20 نیکیاں، 20 گناہ معاف، 20 درجے بلند۔ اگر اس نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو اس کو بھی آپ کی وجہ سے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، اس کے 30 گناہ معاف ہو گئے، 30 نیکیاں مل گئی اور 30 درجے بلند ہو گئے۔ اللہ کو راضی کرنا اتنا آسان ہے، نیکیاں کمانا اتنا آسان ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ 30 روپے اتنی آسانی سے نہیں کما سکتے جتنی 30 نیکیاں کما سکتے۔ آپ جائیں نکلیں، میں آپ کو کہوں آپ جائیں کتنی دیر میں آپ 30 روپے کما کے لاتے ہیں، لیکن 30 نیکیاں کمانی ہو، یہاں سے نکلے جو بھی یہاں پہ ملے اسے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، 30 نیکیاں لکھ دی، 30 گناہ معاف ہو گئے، 30 درجے بلند ہو گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق، سنت طریقوں کے مطابق زندگی گزاریں گے، ہر لمحہ عبادت میں شمار ہوگا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔